ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام بدلوں کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ نظام بدلوں کے دوستو، ہمارے دین اسلام میں عورت کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، عورت کی عزت و وقار پاک دامنی میں ہے، عورت کا رتبہ بلند اخلاق کی وجہ سے ہے، عورت کا تحفظ پردے میں ہے۔ تو دوستو، ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ عورت جب سے پردے سے باہر ہوئی ہے تب سے ذلیل و رسوا ہے۔ جب سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ عورت کو حقوق اور آزادی دی جائے تب سے ہی یہ سب رونما ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔ جہاں تک بات آزادی کی ہے، یہ سب یہودی سازش ہے عورت کو گھر سے نکالنے کی۔ حالانکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں والے کام مرد اور مردوں والے کام عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عورتوں کی بے پردگی اور زینت کا بے جا اظہار بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ عورتوں کا ایسے تنگ لباس پہن کر گھروں سے نکلنا جس سے ان کے جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہوں، اور ایسے شفاف باریک کپڑے پہن کر نکلنا جن کے باعث بیٹھتے اور چلتے وقت ان کے اعضائے جسمانی واضح ہو کر سامنے آتے ہوں۔ ایسی عورتیں بظاہر تو کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہیں، مگر در حقیقت وہ تنگ کپڑوں کی وجہ سے اعضائے جسمانی کی نمائش اور جسم کے پرفتن حصوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ننگی ہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، دو ایسے جہنمی گروہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک جانب کو ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ مالات کہ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ خواتین اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے والی اور اس کی اطاعت پر استقامت نہ دکھانے والی ہوں گی۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ دوسری عورتوں کو فحاشی کی طرف راغب کرنے والی، یعنی یہ فساد میں مبتلا اور فساد پھیلانے والی عورتیں ہوں گی۔ یعنی وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح باندھیں گی کہ بال اوپر اٹھ جائیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ ان عورتوں کے بال ایک طرف اس طرح جھکے ہوں گے جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہوتی ہیں۔ فحاشی سے مراد عریاں لباس کا استعمال اور ایسے الفاظ بولنا جن میں بے حیائی کا عنصر پایا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا بھی فحاش میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فحاش گو تھے اور نہ گالی گلوچ اور لعن طعن کرتے تھے۔ فحاشی کا عام ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی عام نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں برائیوں کی کثرت اور شہادتوں کے انتشار کی پیشن گوئی کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ زنا بہت پھیل جائے گا
اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک شخص راستے میں سب کے سامنے کسی عورت سے زنا کرے گا۔ یہ دو علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زنا عام ہو جائے گا اور چار سو پھیل جائے گا، دوسری یہ کہ زنا علل اعلان کیا جائے گا اور اسے دوسروں سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے گا جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی شخص اس پر اعتراض نہ کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا، تم نے اسے راستے سے تھوڑا سا ہٹا ہی لیا ہوتا۔ یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابو بکر و عمر کی ہے۔ اس حدیث کی تائید اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، زنا عام ہو جائے گا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ دونوں علامتیں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بعض ٹی وی چینل جس طریقے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں اور حیا باختہ مناظر نشر کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر اور ویڈیو نشر کی جا رہی ہیں جن کی طرف دیکھنے سے ایک مومن کی آنکھ شرماتی ہے۔ مومن مردوں اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اہل فسق و فجور سے بچ کر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عظمت و پاک دامنی کی دعا مانگتے رہیں۔ تو نظام بدلوں کے دوستوں، ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کا وقت نزدیک ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی ان سب چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کریں۔ شکریہ۔